بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موجودہ دور کے اگر المیات کی بات کی جائے تو ان میں سے ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں اور اس کو ذرہ برابر بھی نہیں سمجھتے۔ یہ ایک عالمگیر کتاب ہے اور بے شک یہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ اس میں اللہ نے زندگی گزارنے کے قوانین اور انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں تاکہ لوگ دین کو سمجھیں اور نصیحت حاصل کریں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم زیادہ تر اس کو صرف عربی میں پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ عربی میں قرآن پڑھنے کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن قرآن میں کئی مقامات میں اللہ نے اس کتاب کو سمجھنے پہ زور دیا ہے اور یہ ہدایت بہت ساری آیات میں موجود ہے، اور یہ سب صرف اس وقت ممکن ہے کہ جب ہم قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اس میں بے شک تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن یہی آخرت کا سلیبس ہے۔ آئیں چند آیات پر نظر ڈالتے ہیں جن میں اللہ نے قرآن کو سمجھنے کی، یا آپ انڈائریکٹلی طور پر یہ کہہ لیں کہ اپنی زبان میں جو آپ سمجھتے ہیں اس میں پڑھنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ سورہ یوسف کی دوسری آیت ہے جس میں ہے کہ ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ بھی ایک بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ عرب کے لوگوں کی مادری زبان عربی تھی، اور ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی تھی، اور یہ قرآن عربی میں اس لیے اتارا تھا تاکہ وہ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ اگر سمجھیں گے تو عمل ہوگا نا، اگر سمجھیں گے ہی نہیں تو عمل کیسے ہوگا؟ جبکہ ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم قرآن کو صرف عربی میں پڑھتے ہیں، اسی لیے جو ہے اس کے پیغام سے دور ہیں اور اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 113 میں ہے کہ اور ہم نے اسی طرح یہ وحی ایک عربی قرآن کی شکل میں نازل کی ہے اور اس میں تنبیہات کو طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں، اور یہ قرآن ان میں کچھ سوچ سمجھ پیدا کرے۔ اب یہ سوچ سمجھ ہم میں کیسے پیدا ہوگی جب ہم ان تنبیہات کو، ان وارننگز کو جو کہ طرح طرح سے بیان کی گئی ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ ہم قرآن کو صرف عربی میں پڑھ رہے ہیں۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 195 میں ہے کہ ایسی عربی زبان میں یہ اترا ہے، قرآن اترا ہے جو پیغام کو واضح کر دینے والی ہے۔ یہ پھر سے یاد رہے کہ قرآن اترا ہے ان لوگوں کے اوپر جو عربی زبان جن کی مادری زبان تھی، اور ان کے اوپر پیغام کو واضح کیا گیا ہے۔ تو ہمارے اوپر پیغام اس ٹائم واضح ہوگا کہ جب ہم اس کو اس زبان میں سمجھیں جو جو ہماری مادری زبان ہے۔ سورہ سعد کی آیت نمبر 29 میں ہے کہ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل رکھنے والے نصیحت حاصل کریں۔ یہاں بھی یہی بات ہے کہ آیتوں پہ غور و فکر کس طرح کریں گے ہم جب ہمیں وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ عربی قرآن کی شکل میں یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں علم حاصل کرنے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ اب علم کیسے حاصل ہوگا؟ اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب وہ ہمیں سمجھ میں آئے گا، اور سمجھ میں کیسے آئے گا؟ کہ جب ہم اس کو اپنی زبان میں سمجھ کے پڑھیں گے، جب ہم اس کو اس مقصد کے لیے پڑھیں گے جس سے ہمیں کچھ حاصل ہو سکے، اور وہ ہمیں صرف اس ٹائم ممکن ہے جب ہم اس کو اپنی زبان میں پڑھیں۔ یہ آیت بھی سورہ حامیم سجدہ کی ہے، اور اس میں ہے کہ اور اگر ہم اس قرآن کو اجمی قرآن بناتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں کھول کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئیں؟ یہ کیا بات ہے کہ قرآن اجمی ہے اور پیغمبر عربی؟ کہہ دو کہ جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے ہدایت اور شفا کا سامان ہے۔ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہدایت کیسے ملے گی؟ ہدایت اسی ٹائم ملے گی جب ہمیں وہ چیز سمجھ میں آئے گی، اور یہ عرب کے لوگوں کے لیے آیتیں کھول کھول کر اسی لیے بیان کی گئی تھی تاکہ ان کو بات سمجھ میں آئے، اور ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم بھی اس کو جو ہے سمجھ کر پڑھیں، جو اس کی آیتوں میں جو بھید ہیں وہ کھول کھول کر اسی طرح سمجھ میں آئیں گے ہمیں جب ہم اس کو اپنی زبان میں پڑھیں گے۔ یہ سورہ مریم کی آیت ہے۔ چنانچہ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دو، اور اسی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جو ضد کی وجہ سے جھگڑے پر آمادہ ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا گیا ہے، ان سے مخاطب ہوئے ہیں اللہ پاک، اور ان سے کہا ہے کہ اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے
تو ان کی زبان میں آسان بنایا گیا تھا. ہماری زبان میں جو ہے ہمیں اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا پڑے گا, تبھی ہمیں سمجھ میں آئے گا اور تبھی ہمیں وہ خوشخبری ملے گی جو اس میں جو ہے وہ متقی لوگوں کو دی گئی ہے اور جس بات سے ڈرایا گیا ہے. یہ سورہ شورا کی آیت ہے کہ اور اسی طرح ہم نے عربی قرآن تم پر وحی کے ذریعے بھیجا ہے تاکہ تم مرکزی بستی یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو اس دن سے خبردار کرو جس میں سب کو جمع کیا جائے گا. تو اس میں دیکھیں آپ کہ خبردار ہم اسی ٹائم ہوں گے یا دنیا والے اسی ٹائم خبردار ہوں گے جب ان کو وہ وارننگ سمجھ میں آئے گی. اور وہ وارننگ وہی بات ہے پچھلی آیت والا جو ہے وہ بالکل یعنی مضمون ہے اس میں بھی. وہ بات ہمیں اس ٹائم سمجھ میں آئے گی جب ہم اس کو کسی طرح سمجھیں گے, اور سمجھ ہمیں وہ اپنی زبان میں آئے گی اس کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ. یہ سورہ زمر کی آیات ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی خاطر ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ سبق حاصل کریں. یہ عربی قرآن جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں. اب یہ جو طرح طرح کی مثالیں ہیں یہ ہمیں اسی ٹائم سمجھ میں آئیں گی اور ہم اسی ٹائم سبق حاصل کریں گے جب وہ ہمیں جو ہے ہمیں اس کا فہم حاصل ہو, ہمیں وہ اس بات سمجھ میں آ سکے. قرآن جب ہم عربی میں پڑھتے ہیں, عربی کی اپنی فضیلت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جب ہم اس کو صرف عربی میں پڑھتے ہیں تو وہ بات ہمیں جو پیغام ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو اس کے لیے ترجمے اور تفسیر کی اشد ضرورت ہے. یہ سورہ دخان کی آیت ہے. غرض اے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. یعنی جو پیغمبر ہیں ان کو بھی اسی زبان میں بات سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ وہ عربی بولتے تھے, اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی وہی زبان بولتے تھے, وہ لوگ بھی تاکہ جو ہے نصیحت حاصل کریں. تو بات صرف فہم کی ہے. یہ سورہ قمر کی 4 آیات ہیں جن میں ایک ہی جو ہے وہ مفہوم بیان ہوا ہے, جن کے الفاظ بھی ایک ہی ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے. اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ نصیحت کیسے حاصل ہوگی؟ نصیحت ویسے ہی حاصل ہوگی جب ہمیں وہ بات سمجھ میں آئے گی. یہ سورہ تکویر کی آیات ہیں. یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے, تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھا سیدھا رہنا چاہے. نصیحت ہے. نصیحت بھی وہی پرانی بات جو ہے جو ہم پہلے بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں. نصیحت اسی ٹائم سمجھ میں آتی ہے جب وہ ہمیں اسی زبان میں کی جائے. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے اور اس میں بھی وہی بات ہے, البتہ یہ اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہو. یہ سورہ شورا کی آیت ہے اور اس میں ایک جگہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا ہے جس کے ذریعے ہم نے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. اب ہدایت کس کو ملے گی؟ جب جو ہے جو ہدایت لینا چاہے گا. ہدایت لینا کون چاہے گا؟ جو قرآن کو سمجھے گا, جو قرآن سے جو ہے وہ جو اس سے بے اعتنائی برتے گا, نعوذ باللہ, جو اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا, اس کو ہدایت کیسے ملے گی؟ یہی بات جو ہے وہ ایک صحیح مسلم کی حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور و غوض نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگ چکے ہیں؟ تو قرآن پر غور کرنا, اس پہ فکر کرنا, اس پہ فہم حاصل کرنا یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے, اور یہ اسی ٹائم حاصل ہوگا جب آپ جو ہے اس کو سمجھ کر پڑھیں گے. سورہ زخرف کی اس آیت کے ساتھ اختتام کرتے ہیں اس ویڈیو کا. ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو. اس ویڈیو کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کو عربی میں نہ پڑھیں, کیونکہ عربی میں قرآن پڑھنے کی اپنی بہت فضیلت ہے. مقصد صرف ترجمے اور تفسیر کی طرف آپ کو راغب کرنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن اچھی طرح پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.